الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز ناظرین، ہر جمعرات کی طرح آج کی اس مجلس میں بھی آپ حضرات کے روبرو سوشل میڈیا پر پوچھے گئے سوالات میں سے 10 منتخب سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، شب برات کا روزہ رکھنا کیا اسلام میں سنت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شب برات کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شب برات کے روزے کے سلسلے میں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے ابو بکر بن ابی صبرہ۔ اس راوی کے بارے میں محدثین کرام نے فرمایا ہے کہ یہ راوی حدیث وضع کرتا تھا، تو اس راوی کی وجہ سے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا والی روایت ضعیف ہے، اور ضعیف روایت سے نہ فرض ثابت ہوتا ہے، نہ واجب ثابت ہوتا ہے، نہ سنت ثابت ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ضعیف روایت سے استحباب ثابت ہوتا ہے، اس لیے شب برات کا روزہ رکھنا، نصف شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہوگا، سنت نہ ہوگا۔ سوال نمبر 2، پرسنٹ پر مدرسے کا چندہ کرانا کیسا ہے؟ کمیشن پر اور پرسنٹ پر مسجد یا مدرسے کا چندہ کرانا جائز نہیں ہے، کیونکہ چندے کا معاملہ در حقیقت اجارے کا معاملہ ہے، اور اجارے میں اجرت کا اور مزدوری کا معلوم اور متعین ہونا ضروری ہے، اور کمیشن اور پرسنٹ پر چندہ کرانے کی صورت میں سفیر اور محصل کی اجرت معلوم اور متعین نہیں ہوتی، کیونکہ معلوم نہیں سفیر کتنا چندہ کرے گا کتنا نہیں کرے گا، اور بیچارہ کوشش کرے گا تو کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا۔ تو بہرحال کمیشن پر چندہ کرانے کی صورت میں سفیر کی اجرت اور سفیر کی مزدوری متعین نہیں ہوتی، اس لیے کمیشن پر چندہ کرانا جائز نہیں ہے۔ اس خرابی کے علاوہ کمیشن پر چندہ کرانے کی صورت میں اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں جن کو کتب فقہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سفراء سے مسجد یا مدرسے کا چندہ کرانے کی جائز شکل یہ ہے کہ با تنخواہ سفیر رکھا جائے، اور پھر جب وہ سفیر پورا چندہ کر کے لا کر ذمہ داروں کے حوالے کر دے تو حسن کارکردگی کی بنیاد پر، اس کی امانت دیانت کی بنیاد پر، اس کی محنت کی بنیاد پر امدادی فنڈ سے اس کو کچھ رقم بطور انعام اور بطور تحفہ دے دیا جائے تو یہ جائز شکل ہے۔ دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں یہی طریقہ کار رائج ہے، جتنے بھی بڑے مدرسے ہیں تقریباً سب میں یہی طریقہ چلتا ہے، اسی طریقے کو اپنانا چاہیے، یہی جائز شکل ہے۔ سوال نمبر 3، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں لا ولد ہوں، میرے پاس بچے نہیں ہیں، تو کیا میں اس بات کا ٹیسٹ کرانے کے لیے کہ میری منی میں بچہ پیدا کرنے کی طاقت ہے یا نہیں مشت زنی کر سکتا ہوں؟ شریعت کے اعتبار سے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، آپ اپنی منی کا اور اپنے اسپم کا ٹیسٹ کرانے کے لیے خود تو مشت زنی نہیں کر سکتے، البتہ اپنی بیوی سے مجبوری میں اس مقصد کے لیے آپ مشت زنی کروا سکتے ہیں۔ حضرات فقہاء کرام نے فتاوی شامی کے حوالے سے اس مسئلے کو لکھا ہے کہ آدمی خود تو مشت زنی نہیں کر سکتا، لیکن اپنی بیوی سے مذکورہ مقصد کے لیے آدمی مشت زنی کروا سکتا ہے اور اپنی منی کا ٹیسٹ کروا سکتا ہے۔ سوال نمبر 4، رمضان کے تعلق سے ایک مفتی صاحب معلوم کر رہے ہیں کہ کون سی کتاب بہتر رہے گی، رہنمائی فرمائے، میں پہلی مرتبہ بنگلور تراویح پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں۔ رمضان کے تعلق سے سب سے اچھی کتاب حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ہے، جس کا نام ہے آؤ رمضان کو قیمتی بنائیں۔ یہ کتاب آپ دیوبند سے حاصل کر سکتے ہیں، دیوبند میں ایک مکتبہ ہے، مکتبہ الحرمین، وہاں سے آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب آپ کو رمضان میں بہت فائدہ پہنچائے گی۔ رمضان سے ریلیٹڈ ہر طریقے کے مضامین اس میں حضرت نے جمع کر دیے ہیں۔ اس کتاب کو حاصل کر کے آپ اپنے رمضان کو قیمتی بنا سکتے ہیں، اور آپ بہترین طریقے سے بنگلور میں رمضان میں بیان اور خطابات دے سکتے ہیں۔ یہ کتاب آپ کے لیے بہت اچھی رہے گی۔ سوال نمبر 5،
کیا صدقے کا پیسہ مسجد میں دے سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، نفلی صدقے کا پیسہ یعنی وہ صدقہ جو یوں ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، ایسے صدقے کا پیسہ مسجد میں دے سکتے ہیں، لیکن صدقہ واجبہ مثلا زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، نظر کا پیسہ ہے، ایسا پیسہ مسجد میں دینے کی اجازت نہیں ہے۔ سوال نمبر 6، گلبرگہ سے ایک مولانا صاحب معلوم کر رہے ہیں کہ کیا ایک مسجد میں عشاء کی فرض کے ساتھ تراویح کی 2 جماعت کر سکتے ہیں، کہ ایک جماعت 8 بجے رکھ لی جائے اور ایک جماعت 10 بجے رکھ لی جائے، کہ کچھ لوگ 8 بجے عشاء کی فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر تراویح پڑھ لیں اور کچھ لوگ 10 بجے نیچے والے فلور میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر تراویح کی دوسری جماعت کر لیں، تو کیا اس طریقے سے گنجائش ہے؟ اس حوالے سے عرض ہے کہ جس مسجد میں ایک مرتبہ فرض کی جماعت ہو جائے وہاں فرض نماز کی دوسری جماعت کرنا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، اور یہی راجح اور مفتہ قول ہے۔ البتہ تراویح کی 2 جماعت کرنے کی گنجائش ہے، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ دوسری جماعت تراویح کی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کہیں فرض نماز عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھ کر اپنے مقررہ وقت پر آ کر اس مسجد میں دوسری تراویح کر سکتے ہیں جہاں پہلے ایک مرتبہ عشاء کی فرض نماز بھی ہو چکی ہے اور تراویح سکتی ہے، وہاں دوسری جماعت وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عشاء کی فرض نماز کی 2 جماعتیں کرنا مکروہ تحریمی ہے، البتہ 2 جماعتیں مختلف اوقات میں تراویح کی کرنے کی گنجائش ہے، یہی راجح اور مفتہ قول ہے۔ اور اس سلسلے میں میرے پاس دارالعلوم دیوبند کا بہت ہی تفصیلی فتویٰ موجود ہے، جس میں چوں چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی صاحب کو چاہیے وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، ان کو وہ فتویٰ بھیج دیا جائے گا ان کے نمبر پہ۔ تو اسی پر ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے کہ تراویح کی 2 جماعت تو کر سکتے ہیں لیکن فرض کی 2 جماعتیں نہیں کر سکتے۔ سوال نمبر 8، حیدرآباد سے ایک سوال ہے کہ مجھے بار بار ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تو کوئی وظیفہ اور دعا بتلا دیں کہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ دیکھیے بھائی، آپ کو ڈراؤنے خواب سے چھٹکارے کے لیے چند کام کرنے ہیں۔ پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ باوضو سویا کریں۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ 4 قل اور آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں۔ تیسرا کام جو سب سے اہم ہے کہ آپ نمازوں کا اہتمام کریں اور ہر فرض نماز کے بعد آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد لیلاف قریش والی سورت پڑھیں 11 مرتبہ، اس کے بعد اخیر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور یہ سب کرنے کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ سے خوب لو لگا کر دعا کریں، اپنی پریشانی بھی اللہ کے سامنے رکھیں اور اپنی پریشانی سے اللہ سے نجات مانگیں۔ انشاءاللہ 40 دن آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ سوال نمبر 8، شب برات میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ مسجد کے کچھ ذمہ داروں کا سوال ہے۔ شب برات میں شریعت کی جانب سے کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے، البتہ احادیث شریفہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ شب برات میں 3 اعمال کو انجام دینے کی اجازت ہے اور 3 اعمال کو انجام دینا مستحب ہے۔ پہلا کام لازم اور ضروری سمجھے بغیر اگر کوئی قبرستان جانا چاہتا ہے قبرستان جا سکتا ہے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ دوسرا کام شب برات میں بیدار ہو کر اگر اللہ اس کو توفیق دیتا ہے تو وہ جم کر اللہ کی عبادت کرے۔ تیسرا کام شعبان کی 15ویں تاریخ میں وہ روزہ رکھے۔ یہ تینوں کام مستحب ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو ثواب ہے، کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے۔ سوال نمبر 9، کیا نفل روزہ رکھنے کے لیے عورت کو شوہر سے پرمیشن لینا ضروری ہے کہ بغیر پرمیشن کے رکھ سکتی ہے؟ حدیث شریف کی روح سے اگر کوئی عورت نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے پرمیشن لے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تصوم المرأة وبعلها شاہد
इल्ला बिइज़्निही, کہ جس عورت کا شوہر موجود ہو وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ نفلی نہیں رہ سکتی، چونکہ ممکن ہے کہ بیوی روزے سے ہو اور شوہر کو خواہش کا تقاضا ہو تو شوہر کو تکلیف ہوگی، اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ اگر نفلی روزہ رکھنا ہے تو شوہر سے پرمیشن لینا ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتاؤں جو محدثین کرام نے ذکر فرمائی ہے، جس کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے، کہ اگر کوئی عورت نفلی روزہ رکھنا چاہتی تھی لیکن اس کے شوہر نے پرمیشن نہیں دیا اور اس نے شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں نفلی روزہ نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو بغیر نفلی روزہ رکھے ہوئے نفلی روزے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ شوہر کی اطاعت کا اور شوہر کی فرما برداری کا ثمرہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے کہ بغیر روزہ رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ اس عورت کو نفلی روزے کا ثواب عطا کریں گے۔ سوال نمبر 10، اعظم گڑھ سے ایک طالب علم سوال کرتے ہیں جو تفسیر کے طالب علم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، کہ اللہ ہی دونوں مشرق کا رب ہے اور دونوں مغرب کا رب ہے، یعنی اللہ نے تثنیہ استعمال کیا ہے، جبکہ مشرق یعنی سورج کی نکلنے کی جگہ بھی ایک ہے اور ڈوبنے کی جگہ بھی ایک ہے۔ تو اس سلسلے میں رہنمائی فرمایا اور وضاحت فرمایا۔ دیکھیے آپ تفسیر کے طالب علم ہیں، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ اس کا جواب حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے، اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین کرام نے یہ دیا ہے کہ سورج نکلتا ہے مشرق سے، یعنی ویسٹ سے سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے مغرب میں یعنی ایسٹ میں، نکلتا ہے مشرق سے اور ڈوبتا ہے مغرب میں، ہمیشہ یہیں سے نکلے گا اور یہیں سے ڈوبے گا۔ لیکن گرمی میں سورج نکلنے کی جو جگہ ہوتی ہے، سورج نکلنے کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے، اور سردی میں سورج نکلنے کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گرمی میں سورج نکلنے کی جگہ اور سورج نکلنے کا پوائنٹ الگ ہوتا ہے، اور سردی میں سورج نکلنے کی جگہ اور سورج نکلنے کا پوائنٹ الگ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مغرب میں سورج ڈوبتا ہے تو سردی میں سورج کے ڈوبنے کی پوائنٹ اور سورج کے ڈوبنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، اور گرمی میں سورج کے ڈوبنے کے پوائنٹ اور سورج کے غروب ہونے کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ تو گویا کہ دو مغرب ہو گئے، دو مشرق ہو گئے، یعنی نکلنے کی بھی دو جگہیں ہو گئی اور ڈوبنے کی بھی دو جگہیں ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رب المشرقین و رب المغربین کہا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر میری بات نہیں سمجھ میں آئی ہے تو آپ معارف القرآن اٹھا کر سورہ رحمان میں اس آیت کی تفسیر کا مطالعہ کر لیں، اسی طریقے سے خالد سیف اللہ صاحب کی کتاب آسان تفسیر کا مطالعہ کر لیں، آپ کو اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Like, comment, and subscribe.